أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أكرامه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات محيي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحيته والكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبدهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، خدا کی بخشی ہوئی عنایات اور توفیقات کے طفیل ہمارا مسلسل سلسلہ گفتگو ہے اہل ذکر کون ہے. اسی حوالے سے گزشتہ تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ انبیاء سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی ہادی بھیجے جتنے بھی نبی بھیجے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے، وہ سب کے سب مرد تھے. اور یہ خطاب اللہ کا رسول سے ہے اور اگلا خطاب امت رسول سے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اور اگر تمہیں ان مردوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو کسی جاہل سے نہ پوچھنا. توجہ ہے کہ جملہ بہتر کروں، کسی پوچھنے والے سے نہ پوچھنا. توجہ ہے یا نہیں؟ کس سے پوچھنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. صاحبان تشریف فرما ہے، کل ہماری تقریر ان منزلوں پر تھی کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اے رسول، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے اور ذکر ہی میرا رسول ہے. تھوڑا سا بیدار رہیے گا اور اپنے اذہان کو میرے ساتھ متصل کیجیے گا. یعنی مفسرین نے، علماء عامہ اور خاصہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت کے پیش نظر، توجہ کیجیے گا، اس آیت کے پیش نظر کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے جو میرا رسول ہے. اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب ذکر اللہ ہے. تھوڑا سا جائیے گا بھائی جان. یعنی اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ ذکر ہیں، وہ ذکر ہیں. اور پھر خدا نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. توجہ کیجیے گا، یعنی خدا چاہتا ہے کہ میرا ذکر ہو. خدا کا ذکر کیسے ہو؟ تم خدا والوں کا تذکرہ کرو. صلوات پڑھے محمد والے. بہتر اور بلندر ضرور ہدیہ کریں سارے بہتر. توجہ ہے صاحبان. یعنی خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ والوں کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ہی ذکر اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے بطور خاص، توجہ رکھیے گا، میں کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں، خدا نے بطور خاص رسول اللہ کو بھی حکم دیا کہ اے میرے رسول، تم ان رجال کا، ان رسولوں کا اپنی کتاب میں ذکر کرو. نہیں جاگیے گا، تھوڑا سا بیدار رہیے گا. تم ان انبیاء کا، ان رسولوں کا اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کرو. اب اس پہ بحث پھر کبھی ہوگی کہ یہ جو کتاب رسول کی ہے یہ کون سی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی کتاب میں ان اہل ذکر کا، کہ یعنی جو ذکر کی اہل ہیں، اس قابل ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ کرو. اور کل گفتگو حضرت نوح علیہ السلام پہ ہو رہی تھی تو خدا نے خود رسول سے کہا، اپنے رسول سے، ہمارے نبی سے، کہ تم اپنی کتاب میں نوح کا بھی تذکرہ کرو. کیوں؟ اِنَّهُ قَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا. میں نے تمہیدی گفتگو ختم کر دی ہے، نتیجہ فکر دے رہا ہوں، اور میں جملہ بھی ہدیہ کرتا ہوں اور آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرتا ہوں. کیوں نوح کا تذکرہ کرو؟ اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا. صاحبان علم بیٹھے توجہ کیجئے گا. یعنی نوح کا اس لیے تذکرہ کیا جائے کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ تھا، اور خدا نے اسی صفت کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ تم نوح کا اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. میں جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. قبلہ جو اللہ کا شکر ادا کرے اسے نوح پیغمبر کہتے ہیں، اور اللہ جن کا شکر گزار ہو اسے آل محمد کہتے ہیں. توجہ ہے؟
راضی ہیں؟ سلام توجہ ہے مولا آپ کو زندگی اللہ سلامت رہے آپ. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی نوح کا اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. یہی تو فرق ہے حضرت نوح پیغمبر میں اور آل محمد میں. جو اللہ کا شکر ادا کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور اللہ جس کا شکر ادا کرے اسے علی کہتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں کچھ آیات کا تصور آیا یا نہیں؟ کلام الہی سورہ مبارکہ دہر، سلامت رحم اللہ آپ کو زندگی دے، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں. خدا ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. کہ یہ یتیم مسکین اسیر کو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیں گا میری طرف. اور جب یتیم مسکین اسیر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ انہیں کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے اس کی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. جب یہ کہتے ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے تو پھر خدا بولتا ہے قرآن میں، خدا کہتا ہے وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. ارے یہ شکریہ کیا ادا کریں گے، اللہ تمہارا شکر گزار. جزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، کہ اللہ نے ان کو اسی کھانا کھلانے کے عوض میں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی یہ کھانا یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلانے کے عوض میں اللہ نے انہیں جنت اور نعمات جنت جزا میں دی ہے. کہا یہ جزا الگ ہے لیکن اللہ بھی تمہارا شکر گزار ہے. آپ غور نہیں فرما رہے کہ میں جملہ کہنے پہ مجبور ہوں. یہ بندہ بندے کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، یہ اللہ بندوں کا شکریہ ادا کر رہا. سارے مل کے عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ لے. محمد توجہ ہے مولا آپ کو زندگی دے. کانا سعیکم مشکورا، اللہ تمہاری اس سعی کا شکریہ ادا کرتا. یعنی اللہ دیکھیں کلام متکلم کے بدلنے سے بدل جاتا، ایسا ہے یا نہیں؟ متکلم کے بدلنے سے کلام بدل جاتا ہے، اور متکلم اللہ ہے. متکلم خدا کی ذات ہے. کہہ رہے کانا سعیکم مشکورا، اللہ تمہاری اس سعی کا شکر گزار. اللہ شکریہ ادا کر. توجہ ہے. تو اے حبیب تو اس لیے تذکرہ کر نوح کا، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. اب میں جملہ ہدیہ کروں، کل کی تقریر سے استعار لے کے ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو زوجہ تھی، اللہ نے اس کو کافروں کے لیے مثال بنایا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال بنایا.
آپ آمادہ ہیں میں جملہ ہدیہ کروں؟ یعنی یہ نوح اور لوط اللہ کے دونوں بندوں کے گھروں میں رہنے والیاں ہیں، لیکن مثال بن رہی ہیں کافروں کے لیے۔ اور ایک عورت رہ رہی ہے فرعون کے گھر میں۔ مجھے توجہ چاہیے آپ کی جو سننے والے، کون؟ حضرت آسیہ کس کے گھر میں رہتے؟ فرعون میں۔ اور اللہ نے آسیہ کے لیے کیا کہا؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا۔ میں حیران تھا کہ آخر نبیوں کے گھروں میں رہنے والیاں کافروں کے لیے مثال بن رہی ہیں اور فرعون کے گھر میں رہنے والی مومنوں کے لیے مثال بن رہی ہے۔ یہ مثال کیوں بنی؟ جب میں نے آسیہ پر تاریخ میں تلاش کیا تو مجھے آسیہ عمل نظر آیا کہ آسیہ نے فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچایا۔ قبلہ، جو ایک مرتبہ زمانے کے نبی کو قتل ہونے سے بچائے وہ تو مومنوں کے لیے مثال بن جاتی ہے، اور جو ابو طالب 14 برس رسول کو بچاتا رہا۔ سارے بولیں گے سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ توجہ ہے نہیں؟ تو بھائی جان، اب ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہوگی، اب دوسروں کے ایمان کو ابو طالب کے ایمان پہ توڑا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے ہو سکتا ہے میں نے کبھی پڑھے ہوں، مجھے 4 مصرے پنجابی زبان کے یاد آ گئے، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سنیں گے، لیکن شعر کو شعر بن کے سنیے گا، اور یہ شعر شعر خدا کے بھی باپ کی شان میں۔ توجہ ہے صاحبان؟ یا نہیں؟ شاعر کہتا ہے جن شان عمران بھی نہیں سمجھی وہ بھی سمجھو عقل مسافر ہے۔ بولو یار میرے ساتھ، بولو تو لو سکو۔ حالانکہ جے شان عمران بھی نہیں سمجھی وہ بھی سمجھو عقل مسافر ہے۔ انصاف بھی اس پامالی تھے، اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے۔ جے کر معیار محمد ہے، جے کر معیار محمد ہے، تا صرف زوار کو اتنا دس، تو جالو چم کے حاجی ہے، جے چاکے پالے کھا ہے۔ مقرر ہدیہ کرو جی، لیکن جو ہے صاحبان، یعنی سب کا ارادہ ہے جی مکمل کرو، تو آپ کے نعرے بھی مقرر ہونے چاہیے، آپ کے جذبات بھی مقرر ہونے چاہیے۔ جے جی سارے مل کے بولیں گے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔
توجہ ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی اللہ اکبر اللہ اکبر جے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف بھی اس پامالی تھے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے جے کر معیار محمد ہے جے کر معیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا دس تو جالی چمکے حاجی ہیں جے چاہ کے والے کافر ہیں اللہ اکبر پوری طاقت سے مولا آپ کو سلامت رکھے توجہ ہے بھائی جان سبحان اللہ سبحان اللہ میری مجلس میں میرے بچے نوجوان دوست بہت زیادہ بیٹھے ہیں آج کل نیٹ کا دور ہے آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اینڈرائیڈ ہے سرچ کریں عزیزوں میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں اگر کوئی آپ سے ایمان ابو طالب پہ بات کرے جاگیے گا میرا جملہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اگر کوئی آپ سے ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ بات کرے تو آپ ان سے کہو بھائی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں مولا علی کے باپ اور علی صرف شیعوں کے تھوڑی علی کو تو تم بھی اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہو بھائی علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں بولو میرے ساتھ تو بول سکتے ہو ہم الحمدللہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور ہمارے بھائی چوتھے نمبر پہ مانتے تو ہے نا جی خلیفہ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو علی سے تو تعلق ہے اگر کوئی ایمان ابو طالب پہ بات کرے میں کوئی جوش خطابت نہیں دکھا رہا توجہ کیجئے گا ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ مولانا کوئی گفتگو کرے میں اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں تو ان سے کہو بھائی مولا علی سے تمہارا تعلق ہے علی تمہارے چوتھے خلیفہ ہیں تو اس حساب سے ابو طالب ہوئے تمہارے چوتھے خلیفہ کے باپ میں دوں گا جملہ دوں گا آپ متوجہ ہو میں جملہ دے رہا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہوئے تمہارے چوتھے خلیفہ کے باپ تو یہ تحقیق کا دور ہے اگر ایک خلیفہ کے باپ پہ تحقیق ہوگی توجہ ہے صاحبان یا نہیں سر اٹھائیے گا میری طرف دیکھیے گا اگر ایک خلیفہ کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو پھر تحقیق بند نہیں ہوگی تحقیق آگے بھی بڑھے گی زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے ڈرتے ہیں علی حق 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 سلامت رہے آپ توجہ ہے صاحبان یا نہیں تحقیق ہونی چاہیے بھائی تحقیق کرنا حق ہے ہر ایک کا لیکن تحقیق رکنی نہیں چاہیے توجہ سلامت رہے آپ توجہ ہے یا نہیں تو حضرت آسیہ مثال بنی ہے مومنوں اہل ایمان کے لیے مثال کسے بنایا جاتا ہے جو ایمان کی انتہا پر ہو کہ اس کے ایمان پر اپنا ایمان پر کھو ایسا ہی ہے تو بھیا جو امتی نبی کو بچائے اور جو نبیوں کے
نبی کو بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات ہدیہ کریں گے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بلند ترین درود ہدیہ پیش کریں. توجہ فرمائی آپ نے صاحبان. یعنی تو عزیزو مثال وہ بنتا ہے جو ایمان کی بلندیوں پر اور اس کے ایمان پر لوگ اپنا ایمان پر رکھتے. آج سے میرا اصول یاد رکھنا, مکتب اہل بیت کے ماننے والے, باقیوں سے تو میری بات کہ آج کے بعد ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہوگی, مقام ابو طالب پہ بات ہو. تو اس بات پہ متفق ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہ بات میں بیان کو سمیٹ تو انشاءاللہ گفتگو کر لے کے آگے بڑھوں گا. اللہ نے کہا کہ اپنی کتاب میں تذکرہ کرو کس کا؟ حضرت نوح کا, کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اہل ذکر کہلائے اپنے زمانے کا, کہ اس کا ذکر کیا جائے. تو بات یہاں سے آگے بڑھی. میں نے ابھی ایک تاریخی جملہ دینا چاہیے جو میرے سننے والے نوجوان دوست پڑھے لکھے جتنے بھی یہاں سے لے کے وہاں تک, میرے اس جملے کو آج اپنے لوح دل پہ لکھ کے لے کے جائیے گا. جو جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, بڑا توجہ کیجیے گا. وہ اللہ کا شکر گزار تھا لیکن جو اس کے گھر میں رہنے والی تھی, کیا بات ہے, وہ مثال بنی کافروں کے. ٹھیک ہے, ذرا بلّہ میں آیت پڑھ چکا ہوں. شیخ صاحب جاگ رہے ہیں نہیں؟ ذرا سونا مردوں کے لیے حرام ہے. سبحان تھوڑا سا اللہ جاگیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرنٹ سیٹ پہ تو ڈرائیور بھی سونے نہیں دیتے. سبحان علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. کہتے ہیں اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا, اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے. توجہ ہے صاحبہ یا نہیں؟ ماشاءاللہ سلامت ہے. یہ گھر میں رہنے والی تھی حضرت نوح کے, ٹھیک ہے, لیکن مثال بنی کافروں کے لیے. اچھا, اس کی بڑی وجوہات لکھی ہیں کہ کافروں کے لیے مثال کیوں بنی. ایک وجہ جو میں سمجھاؤں, توجہ کیجیے گا اور آپ متوجہ ہیں, ایک وجہ قبلہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ اس نے نوح کے بیٹے کو خراب کیا. بھائی میں دیکھیں آپ کو کہاں لے کے جاؤں گا. اس نے نوح کے بیٹے کو خراب کیا اور باپ کا نافرمان بنا دیا. اس باپ کا جو نبی ہے, ٹھیک ہے, نبی کہہ رہا تھا کشتی نجات پہ آ جاؤ, لیکن اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی, کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا. تو حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا, وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن باوجود نبی کے بلانے پر یہ نہیں آیا. بیٹا تھا نہیں آیا, کیوں؟ ماں کی تربیت. اب میں نے جملہ بولا, خدا کی قسم دکھ ہوگا جو نہ بولا, ماں کی تربیت تھی. جب اللہ نے اس منظر کو دیکھا کہا نوح آج سے میں نے یہ طے کر لیا جس نبی کی بھی کوئی ایسی بیوی ہوئی میں اسے اولاد ہی نہیں دوں گا. آپ کو زندگی دے. سمجھے صاحبان علم یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے, اس دن سے اللہ نے طے کیا
اللہ نے طے کر لیا جی ہو سلامت رہے آپ سلامت رہے اس دن سے طے کر لیا اللہ نہ نو اب ایسا نہیں ہوگا توجہ ہے صاحبہ اب جاگے گا حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو گئے کشتی پہ سوار ٹھیک ہے اور طوفان کا پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ نیچے ڈوب گیا اور نوح کے سامنے نوح کا بیٹا غرق ہو گیا ٹھیک ہے اور نوح کی کشتی جا رہی ہے اور یہ تھی کشتی نجات توجہ کیجئے گا بھائی جان یہاں سے لے کے وہاں تک جملہ ضائع نہ جائے حضرت نوح علیہ السلام جب نکلے ہیں کشتی پر بیٹھ کر ایک موقع ایسا آیا کہ نوح کی کشتی گرداب میں پھنسی نہیں آپ تھک گئے ہیں مجھے ساتھ چاہیے اب میں قرآنی جملے ہیں لیکن اپنے لفظوں میں کہوں گا جب نوح کی کشتی گرداب میں پھنسی اور ہچکولے کھانے لگی میری طرف دیکھیے گا قریب تھا کہ کشتی نجات بھی ڈوب جاتی حضرت نوح کہتے ہیں پروردگار کشتی نجات ہے کیسے بچاؤں کہا ان ناموں کو پکار جاگنا ان ناموں کو پکار جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی نوح کو نسخہ ملا سارے بولیں گے کشتی ہچکولے کھا رہی تھی نوح پکار کے کہہ رہا تھا یا علی مدد حضرت نوح کہہ رہے تھے یا علی مدد توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم علی صرف ہمارا تھوڑی مشکل کشا علی نبیوں کے مشکل کشا علی انبیاء کے مشکل کشا کسی کو کوئی اعتراض ہو تو آپ بھی جواب لے کر ابھی حاضر ہے جواب دوں کوئی شیعہ گھر ایسا نہیں ہے جن کے گھر میں مفاتیح الجنان نہ ہو بھائی جنت کی چابیاں شیعہ ہی رکھتے ہیں مفاتیح الجنان کا مطلب ہی ہے جنت کی چابیاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو کس کے پاس ہوں گی توجہ ہے یا نہیں اس میں 17 ربیع الاول کی مولا کائنات امیر المومنین کی زیارت ہے جو چھٹے امام نے پڑھی ہے آئے حرم امیر المومنین میں 17 ربیع الاول کو اپنے جد کی طرف امام صادق نے رخ کیا اور پھر زیارت پڑھنی شروع کی السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا سید الوصیین السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں یہ علی کا بیٹا علی کے فضائل بیان کر رہا ہے بصورت زیارت پڑھتے پڑھتے مولا کائنات نے کہا السلام علیکہ یا من انجز سفینۃ نوح باسمہ ہی میرا سلام ہو اپنے اس جد پر جس کے نام کے صدقے سے اللہ نے کشتی نوح کو نجات عطا فرمائی کیا ماشاءاللہ ایک نبی نہیں توجہ ہے نہیں ماشاءاللہ اور رسول اللہ نے بھی دعا مانگی تھی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی ميزانا نصیرا پروردگار مجھے کھلا مددگار عطا کر یہ نہیں کہا کہ میری اللہ مدد کر پتہ نہیں آپ کی توجہ کہاں چلے گی یعنی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری مدد کر
نہ یہ کہا یا اللہ مدد. کیا بات ایسا ہی یا نہیں؟ کیا کہا؟ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار مجھے مدد نہیں مددگار عطا کر. یعنی یا علی کا اس سے بڑا قرآنی ثبوت اور کیا ہوگا؟ جو علی کی مدد کا قائل ہے غدیری نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری. رسول نے مدد نہیں مانگی مددگار مانگا. واہ 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 بھائی جان سبحان اللہ. مدد نہیں مانگی مددگار. کیا بات سبحان اللہ. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے مددگار دے. اگرچہ دینے والا اللہ ہے. کیا مطلب؟ علی کو مددگار کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو بھائی علی کی مدد ہی تو اللہ کی مدد ہے. سبحان اللہ. جو ہے یا نہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے. اس لیے کہ علی کو مددگار اللہ نے بنایا. بے شک بے شک. کیا کہا تھا؟ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے مددگار. واہ واہ نہیں سمجھے؟ واہ. آپ تھکے ہیں میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. اپنے پاس سے توجہ ہے یا نہیں؟ مِن لَدُنْکَ اپنے پاس سے مددگار دے. بھائی جان اس آیت کے بعد ہی تو میں سمجھا کہ علی کعبے میں آئے کیوں تھے. کہا حبیب تو نے مجھ سے مددگار مانگا ہے تو پھر میرے گھر سے لے جاؤ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول فرماتے یا علی نصرت الانبیاء بالغیب. مجھے بھائی تھوڑا سا جا رہے بے شک بے شک وَنَصَرْتَنِي بِالظَّاہِرِ. بے شک بے شک بے علی شک تو نے نبیوں کی غیب رہ کے مدد کی بے شک بے شک بے شک. اور مجھ محمد کی ظاہر بظاہر مدد. جب علی غیب رہ کر سابق انبیاء کی مدد کر سکتا ہے تو آج بھی غیب رہ کر ہماری مدد بھی کر سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر. مولانا محمد اسماعیل صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے. آئے 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 کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک مولوی مجھ سے مناظرہ کرنا شروع ہو گیا بس میں کہ علی مدد کرتا ہے. اس نے کہا علی مدد کرتا ہے. بے شک کرتا ہے. توجہ علی مددگار ہے. ابھی میں کہہ چکا ہوں دلائل دے چکا ہوں. علی مدد کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں وہ باتوں کے بھوت نہیں ہوتے. اگلا جملہ آپ خود سمجھے گا بھوت کون سے ہوتے ہیں. بڑے دلائل دیے مولانا نے بہت زیادہ دلیلیں دی. وہ ماننے کے نہیں دے گا. نہیں علی مدد نہیں کرتا. اچھا مولانا اسماعیل صاحب کو نہیں پتا تھا بس میں ایک ملنگ بھی بیٹھا ہوا. میری طرف دیکھے گا ایک ملنگ بھی بیٹھا ہوا تو وہ کار لگا کے سن رہا تھا. جب آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا اور وہ مولوی نہ مانا تو یہ ملنگ اٹھا. اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ تھا. توجہ ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مولوی جی تسی ہٹ جاؤ میں نہ مروانا ہے. کہا کیسے؟ اس نے اٹھایا ڈنڈا اور اس کی ٹانگ توڑ دی. کہا تو کہتا ہے کہ اگر علی مددگار ہے تو علی سے کہو میری ٹانگ توڑ دے. تو یہ لے میں نے ٹانگ توڑ دی. ایسے کاموں کے لیے علی نے ہمیں رکھا ہوا ہے. حیدری ملنگ کیا
کہتے ہیں علی خیبر خندق کے لیے، ایسے کاموں کے لیے تو علی نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ علی مددگار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ تو بتائیں کون ہے رسول کا مددگار؟ اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو مددگار دینے والا ہے، اور رسول بھی نہیں ہے، رسول تو مانگنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ پھر ماننا پڑے گا نبیوں کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں۔ علی مددگار انبیاء ہے، علی مددگار خاتم الانبیاء بِإِذْنِهِ تعالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو مددگار بنایا اللہ نے، اور جب اللہ نے مددگار بنایا تو اللہ نے طاقت بھی عطا کی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، ایسا مددگار ہے علی سنگ کہ شام غریبہ جب جناب زینب نے کہا الحافظ والحفیظ اجرکم علی اللہ، اس وقت بھی علی کربلا پہنچے تھے، اور جب کربلا پہنچے دور سے گھوڑا سوار آتے دیکھا ہے، جناب زینب پکار کے کہتی ہے گھوڑا سوار رک جا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ شرم نہ کیجیے گا رونے میں آزاد، آج 4 محرم بھی گزر رہی، کتنی جلدی یہ ایام غم گزر رہی، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا۔ جب گھوڑا سوار نہیں رکا، آپ اہل درد بیٹھے ہو، سنیں گے جناب سیدہ زینب نے کیا کہا؟ کہ گھوڑا سوار رک جا، تجھے نہیں پتا میں عباس کی بہن۔ کتنا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس، گھوڑا سوار نہیں رکا۔ جب قریب آئے، میں نے یہ مقتل میں جملے دیکھے ہیں، جناب زینب نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، یہ جملہ سنیے گا آزادارو، تڑپ کے جناب زینب فرماتی گھوڑا سوار تجھے نہیں پتا میں علی کی بیٹی۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل پر، گھوڑے سوار نے نقاب کو الٹ دی، کہا بیٹی تیرا بابا آیا، بیٹی تیرا بابا آیا۔ میں کیسے یہ جملہ ہدیہ کروں عزادارو؟ جب جناب زینب نے بابے پہ نگاہ کی، رکی نہیں ان بیبیوں کے پاس آئی جو جلی ہوئی کناٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، آکے فرماتی ہے بیبیوں کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر ہو تو وہ مجھے دو، میرا بابا آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دل ہے ایک جملہ اور کہہ دوں عزادارو، ایک جملہ اور سن لیں، اسی روتی آنکھوں سے سنتے جائیں۔ ساری بیبیوں کو جب پتا چلا کہ علی آئے ہیں، علماء لکھتے ہیں ساری بیبیاں علی سے ملی، لیکن حسین کی 4 سالہ سکینہ دور زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ علی قریب آئے، کہا سکینہ اپنے دادا سے نہیں ملو گی؟ سکینہ کا جواب سنیں، کہا دادا مجھے پتا چل گیا کہ پھپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا بچی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا دادا ابھی تیری بیٹی نے ایک ہی سلاسہ دیا، میں جب چھوڑ کے آ گیا، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، میں کہہ رہی تھی دادا علی، یہ کہنا تھا میری طرف دیکھیے گا، علی نے اپنی ابا کو الٹ دیا۔ سکینہ نے خنجر کا نشان دیکھا، کہا دادا یہ کیا ہے؟ کہا سکینہ تیرا بابا اکیلا ذبح نہیں ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ جناب زہرا آپ سے راضی ہو، بی بی کے
आंसू अपने रुमाल में ले जाए, मेरी दुआ है अज़ादारों। अब ज्यादा तवील मसाइल का वक्त नहीं है, 2 जुमले सुने अज़ादारों। जब सारे यजीदी करबला में फातिमा के गरीब बेटे को मारने के लिए जमा हुए, जनाब ज़ैनब अपने भाई से कहती है, भैया इतने जो जमा हो गए, क्या तेरा भी कोई मददगार है? कहा मेरा एक मददगार कूफे में है। कहा कौन? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर। शर्म न कीजिएगा रोने में। जो जाहिर है वो जानते हैं कि आज भी हुसैन की कब्र के ज़ियारत के लिए जाए, पहले हबीब की ज़ियारत आती है, पहले हबीब की जरी है, उसकी ज़ियारत करके हुसैन की ज़ियारत को जाया जाता है। बस मैं जल्दी जल्दी चंद जुमले कहता हूँ। कहा भैया फिर हबीब को बुलाओ। एक तेज रफ्तार घोड़े पे कासिद को सवार किया गया। हुसैन ने एक खत लिखा, खुदा की कसम खा रहा अज़ादारों, ये खत का मतन मेरा जिगर काट देता है। लिखा, इला हबीब इब्ने मज़ाहिर बिन हुसैन इब्ने फातिमा। मातम करो मातम अज़ादारों, हबीब को फुर्सत देना है, हुसैन के हबीब को फुर्सत देना है। अज़ादारों तेज रफ्तार घोड़ा सवार हुसैन का खत लेकर आया, दरवाजा दकुल बाब किया। हबीब अपनी ज़ौजा के साथ बैठे खाना खा रहे थे, उठे दरवाजा खोला। कहा कौन? कहा अना कासिद हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन का खत लाया हूँ। हबीब ने खत खोला, सुनोगे लिखा क्या था? अज़ादारों हुसैन ने लिखा था, हबीब तेरे बचपन का साथी हुसैन करबला। अज़ादारों जिन्हें नहीं रोना आता वो रोने की शक्ल बना लो, ये रोने की दिन है, रोने की रातें। अज़ादारों हुसैन ने लिखा, हबीब तेरे बचपन का साथी करबला में नगलाए आदा में गिर चुका है, अगर मदद के लिए आ सको तो करबला में असरे आशूर से पहले आ जाना, वरना असरे क़यामत मुलाकात होगी। हबीब ने जब नीचे लिखा देखा खत, अज़ादारों जेब में रखा और दोनों हाथों से मातम किया। कहा हाय मेरा गरीब मौला। कहा क्यों? कहा पहले खत लिखते थे कि हुसैन इब्ने अली, आज लिखा है हुसैन इब्ने फातिमा। मुझे यकीन हो गया मेरा मौला गरीब हो गया। अजरुकुम अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अज़ादारों, जिन अज़ादारों की आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम फरमाए। ये मेरी दुआ नहीं, ये इमाम की दुआ है। अज़ादारों हबीब घर वापस आया, खत को अपनी कबा में रखा, अपनी बीवी के साथ बैठ गया। बीवी कहती है किसका खत है? कहा हुसैन इब्ने अली का। कहा क्या लिखा है? कहा मदद के लिए बुलाया है। कहा इरादा क्या है? आजमा रहे थे अपनी बीवी को। कहा सोच रहा हूँ जाऊं या ना जाऊं। इतना कहना था अज़ादारों, ये मेरी माए बहनें भी सुन रही है, इतना कहना था कि हबीब की बीवी ने अपने सर से चादर उतारी, हबीब की तरफ देखी। कहा हबीब ये चादर तू ले ले, मैं मौला की। मुकम्मल कर दूं आखिरी जुमले अज़ादारों। हबीब आए, खैमों में खुशी की लहर दौड़ी कि हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। मुझ में हिम्मत नहीं है ज्यादा मसाइल पढ़ने की। हबीब ने रोज़े आशूर जंग की, हबीब की शहादत हुई, हबीब का सर तन से जुदा हुआ। जब 11 मुहर्रम को इन सरों को नोटे नेज़ा पे बुलंद करके कूफे लाया गया। हबीब कूफे के रहने वाले थे। एक मर्तबा हबीब
ہوا دیکھا، فوراً سپاہی سے کہا یہ سر میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دو۔ سپاہی نے سر نہیں دیا، حبیب کا بیٹا اپنے چند دوستوں کو لے کر آیا اور جنگ کی اور اپنے باپ کا سر موقع نیزہ سے اتارا۔ اور دیکھنا میری طرف ہے، ماتم کر کے جملہ سننا، سر کو گود میں لے کر سید سجاد کے قریب سے گزرا، یہ کہتا ہوا گزرا جس کا جوان